السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کی اردو کی کتاب کے سبق نظریہ پاکستان کا خلاصہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے اس مضمون میں اس نظریہ کی وضاحت کی ہے کہ جس کی بنا پر الگ وطن پاکستان کا حصول ممکن ہوا، اس کے ساتھ ہی قیام پاکستان کا مختصر پس منظر بھی بیان کیا گیا ہے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کا شیوا اپنایا، مگر کفر و الحاد جب بھی اسلام کے مد مقابل آیا تو اس کا سامنا ڈٹ کر کیا۔ تاریخ گواہ ہے، کفر نے جب بھی غلبہ حاصل کرنا چاہا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر دور میں عظیم مسلح معاشرتی اصلاح کے لیے کوشاں رہے۔ شہنشاہ اکبر اور جہانگیر کے دور میں حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لادینی قوتوں کے خلاف اسلامی اقدار کا پرچار کیا۔ ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کا بیٹا دین کا خادم بنا۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد انگریزوں نے اپنے قدم جمانے شروع کیے تو سلطان حیدر علی اور سلطان ٹیپو نے اسلام کے دفاع، ترقی اور آزادی کی بھرپور کوشش کی۔ اسی دور میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی اصولوں کو رائج کرنے کی کوششیں کیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان نے زوال پذیر مسلمانوں کی تہذیبی و علمی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ 1885 میں کانگریس کے قیام سے مسلمانوں کی مذہبی، معاشی اور سماجی حق تلفی شروع ہوئی تو 1906 میں نواب وقار الملک نے مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے جھوٹے وعدوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد حاصل کی۔ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدوں سے پھر گئے اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شوکت علی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک خلافت شروع کر دی۔ ایک طرف انگریز مسلمانوں کے دشمن بن گئے تو دوسری طرف مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانے کے لیے ہندوؤں نے شدی کی تحریک، جبکہ انہیں ختم کرنے کے لیے سنگٹن کی تحریک شروع کر دی۔ مزید یہ کہ 1928 میں نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کی علیحدہ نمائندگی کا اصول بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ اس کے جواب میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 14 نکات پیش کیے اور 1930 میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ الہ آباد میں الگ وطن کا تصور پیش کیا۔ دو قومی نظریے کی بنیاد پر الگ وطن کی جدوجہد تیز تر ہو گئی۔ 1940 میں قرارداد پاکستان کی روح سے مسلمانوں کی آزاد ریاست قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں، ایک وہ جو مغربی مفکرین نے خاندانی، نسلی، قبائلی اور جغرافیائی بنیادوں پر استوار کی، اسے وطنی قومیت کہتے ہیں۔ دوسری بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ پر قائم کی، اسے نظریاتی قومیت کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے، چنانچہ مسلمانوں نے اسلامی قومیت کی بنا پر الگ وطن کا مطالبہ کیا، جس میں وہ اپنے عقیدے، نظریہ زندگی اور طرز معاشرت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کی انتھک
کوششوں سے آخر کار پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر اسلامی ریاست کے نام سے وجود میں آیا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانا ہے، لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالاتر ہو کر قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دیں، اس میں اسلامی اصول اور قوانین کو رائج کریں، اسی میں ہماری فلاح ہے۔ بہت ہی مختصر مگر جامع خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ سبق کے مطابق یہ بہت اہم خلاصہ ہے جو اکثر اوقات بورڈ کے ایگزام میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔